ربیع الاول میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے، ربیع الاول میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ رسول اقدس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، خطبات میلاد النبی جلد نمبر 5 جو ہے یہ خطبات حکیم الامت کی، اس میں ایک عجیب جملہ تعریل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ پیدائش بھی اسی ماہ میں، وفات بھی اسی ماہ میں، اللہ نے ہر چیز حضور پاک کی پر حکمت بنائی ہے، پر وجہ بنائی ہے، جسے کہتے ہیں لاجیکل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ہی ماہ میں پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، 63 سال کا درمیان میں وقفہ ہے، تو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک لقب دیا ہے۔ دوسرا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 پہلا صفحہ دوسرے پارے کا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ امت اعتدال ہو، آپ اعتدال والی امت ہو، نہ آپ میں افراط ہے کہ بڑھا دو، نہ آپ میں تفریط ہے کہ دین کو گھٹا دو، بلکہ آپ اصلی دین والے ہو، تو آپ اعتدال کی امت میں ہو۔ تو فرمایا اللہ نے ایک ہی مہینے میں رسول اللہ کی آمد اور حضور کے جانے کو رکھ کے ہمیں بتایا کہ تمہیں نہ آمد کی اتنی خوشی ہو کہ تم اتنے خوشی سے حال کرو کہ تمہیں رسول اللہ کے جانے کا غم بھول جائے، اور نہ غم میں اتنے مصروف و مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں آمد کی خوشی کا خیال نہ رہے، اعتدال پہ رہو۔ عید میں کیا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے؟ آئیے عرض کرتا ہوں۔ پہلی آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو یہ اللہ کا بھیجنا اور رسول کا آنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو آمد ہے، یہی تو جلوہ گری ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ دوسری آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق بے شک تمہاری طرف ایک نور مبین اور ایک کتاب۔ اس نور مبین میں تفسیر جلالین سمیت باقی سب تفسیروں کو پڑھ لو، اس سے مراد نبی پاک کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا کہ محبوب پاک جو آئے ہیں یہ اللہ کا نور تمہاری جانب آیا ہے، تو اللہ نے جو بھیجا اور حضور آ گئے، یہی تو میلاد ہے۔ تیسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے بھیجا ہے اور رسول پاک آئے ہیں، یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اقدس ہے۔ چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق بے شک آ گئے تمہاری طرف عظمتوں والے رسول جو تم ہی میں سے ہیں، اگر تم پریشان ہو جاؤ تو وہ برداشت نہیں فرماتے کہ تم مشقت میں رہو، اور وہ ایمان والوں پر بڑی ہی کمال درجے کی مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جب اللہ کی رحمت و فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ بتاؤ تو صحیح نبی پاک سے بڑا فضل کیا ہے، رحمت کیا، نعمت کیا ہے، تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اور اس پر اور بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن آخری پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ تفسیری ترجمہ کیا ہے، یہ جو اللہ نے بھیجا اور رسول آ گئے، یہی تو آمد مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن میں آمد کا ذکر ہے، اسی کو اگر بیان کر دیا جائے تو یہی میلاد کہلاتا ہے۔ باقی اگر کوئی ایسی محافل نہ سجانا چاہے تو یہ اس کی ثواب دید ہے، فرض واجب ہم بھی نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ناجائز و حرام ہونے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کو سجایا کریں، دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے۔ والسلام مع الکرام۔